درود پڑھ دیں مل کے بلند آواز سے چھٹے تاجدار ولایت کا فرمان ہے اگر کوئی شیعہ ہم پر خوش ہو کے درود بھیجے ساری زندگی اس میں رزق میں کمی نہیں آتی. درود مل کے بلند آواز سے نعرہ تکبیر ماشاءاللہ. اللہ بھی خالق ہے. اس طرح جواب دیں اگر جبرائیل آسمان پہ ہے تو زمین پر آنے کے لیے مجبور ہو جائے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت دونوں ہاتھ بلند کر کے یک زبان نعرہ ہائے نبی درود پڑھ دیں مل کے بلند آواز کے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین بشیرۃ المصدق رضیۃ المؤید مصطفی امجد محمود الرحمت بالقاسم محمد وہل بیت الطاہرین المعصومین. خاندان سیدہ پہ نظریں جھکا کے صلوات پڑھیں سارے. تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے. تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے. سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے. اس بھائی کو میری طرف توجہ کروائیے. مجھے تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے. سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے. میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام وہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے. تمام حمد تمام تعریفیں تمام مدحت و مناقبت وقف ہے اس اللہ کے لیے جو زمین کی بے رنگی کو بہاروں سے سنگلاٹ چٹانوں کو آبشاروں سے اور کائنات کے اندھیروں کو 14 ستاروں سے روشن کرتا ہے. تمام درود و سلام اللہ کے مصطفیٰ مرتضیٰ اور مجتبی بندوں کے لیے جنہوں نے وحشی کو انسان انسان کو مسلمان مسلمان کو سلیمان یعنی بے زر کو ابو زر بے داد کو مقدار مجبور کو مختار ذرے کو شمس شمس کو شمس تبریز. جو اب تک کسی خاموشی میں کسی خیال میں بیٹھا ہے کہ میں نے اچھل کے 2 قدم دائیں جانا ہے یا اچھل کے 2 قدم بائیں جانا ہے اس کے لیے آسان الفاظ میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں. تمام تر درود و سلام اللہ کی ان عظیم ترین ہستیوں پر جن ہستیوں نے کنکر کو دیکھا تو دور بنایا آسی کو دیکھا تو ہور بنایا. آپ سب حضرات کو اس فرش رات پر اس جلیلۃ القدر بہدامی تشریف آوری کا بہترین اجر عطا فرمائے. آمین. سارے کہا کرو. ہر مجلس میں یہ فرمان سنانا واجب سمجھتا ہوں. معصوم فرماتے ہیں اگر کوئی شیعہ ہمارے دشمن کے جنازے پہ آمین کہے مجبوراً ہم 14 کو جنت دینی پڑتی ہے. مومن کی آمین کا بہت بڑا مقام ہے. سارے آمین کہنا میرے مالک اور یہ مجلس کی صفحہ عذاب بچھائی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بار الہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد مدینہ عطا فرمائے. بار
الہ جو بے گھر ہیں انہیں اپنا گھر اپنی چھت عنایت فرما، جو مقروض ہیں ان کا قرض خزانہ غیب سے عطا فرما۔ بہت ہی قابل احترام قابل عزت باپ کا درجہ رکھتے ہیں، لاہور سے سید مظفر علی شاہ صاحب خلیل ہیں، مولا انہیں شفاء کلی عطا فرما۔ بار الہ ہم وارث کے ہوتے ہوئے بے وارث ہیں، ہمارے پردے والے وارث کا جلد سے جلد ظہور فرما، ہمیں اس قابل بنا ہم اپنے مولا کی زیارت کر سکیں۔ درود پڑھ دیں مل کے بلند آواز سے۔ اجازت ہے جناب نور شریف، تمام عزاداروں کو امام حسین پاک سرکار اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ جس کو امام حسین سے پیار ہے وہ 2 قدم آگے تشریف لے آئیں۔ بسم اللہ بسم اللہ، درود پڑھتے پڑھتے 2 قدم آگے تشریف لے آئیں تاکہ بعد میں آنے والے معاملے کے لیے کوئی تکلیف نہ ہو۔ بیٹا ایک گزارش یہ لفظ نہ کہے اچھا کہ وارث کے ہوتے ہوئے بھی بے وارث، ٹھیک ہو، اگر بے وارث ہوتے تو ہم یہاں نہ بیٹھے۔ بالکل ٹھیک ہو۔ بسم اللہ بزرگ ہیں آج تک جو بھی میں بزرگوں کی دعاؤں کی وجہ سے اجازت ہے جناب نوکری شروع کی پہلی بار حاضر ہوا ہوں، نہیں پتا مزاج کیا ہے، نہیں پتا کس بات پہ بولتے ہیں، نہیں پتا کس چیز پہ سنتے ہیں کس چیز پہ نہیں سنتے۔ پوری کائنات میں 18,000 عالم میں چرند پرند حیوانات و نباتات سے اس دنیا میں سورج چاند ستاروں اور سیاروں سے مزین اس کائنات میں چہروں کے سمندر میں انسانوں کے تلاطم میں یہ خاموشی نہیں، یہ توجہ ہے۔ ابھی آپ آگے ہوں گے میں پیچھے ہوں گا، آپ کو پتہ چلے گا میں نے سجدہ کیا، سجدہ اٹھایا تو سامنے مولا علی کا روضہ ہے۔ اللہ کے آسمان کے نیچے اس پوری کائنات میں جس کے ہاتھوں کی لکیروں پر 1.25 لاکھ نبیوں کا مقدر ہو اسے حسین کہتے ہیں۔ مولا آپ کا بادشاہ رکھے، دیر تک آواز سلامت رکھے۔ بہت حد تک ممنون ہوں بھائی حسین صاحب کا، مولا عزت بخش کرے، مولا سلامت رکھیں۔ اللہ کے آسمان کے نیچے اس پوری کائنات میں جس کے ہاتھوں کی لکیروں پر 1.25 لاکھ نبیوں کا مقدر ہو اسے حسین کہتے ہیں۔ پوری دنیا میں حسین بادشاہ کی بادشاہی ایسی بات ہے، پریشان ہو گیا واحد بادشاہ ہے حسین جو اس وقت روح زمین پر چھایا ہوا ہے۔ سائنس کا دور ہے، بچوں کو بھی اس بات کا پتہ ہے 4 عناصر ملے ہیں تو پوری کائنات وجود میں آئی ہے۔ وہ 4 عناصر ہیں مٹی، پانی، ہوا اور آگ۔ یہ 4 عناصر ملے ہیں تو پوری کائنات وجود میں آئی ہے۔ حسین تیری عظمت پر لاکھوں اور کروڑوں سلام جو اس وقت پوری کائنات پر حکومت کر رہا ہے۔ یقین نہیں آتا تو غور کر کے دیکھ لے، مٹی پر حسین کی مجلس ہو رہی ہے، ہوا میں حسین کے نوحے گونج رہے ہیں، پانی کی حسین کی سبیلیں ہیں، آگ پر حسین کا ماتم ہے۔ بولو جسے بولا مولا آپ کو بادشاہ دے۔ پوری کائنات میں میرے حسین کی حکومت ہے، پوری کائنات میں پوری ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں، یقین جانیے پوری کائنات میں میرے حسین کی حکومت ہے۔ میں کچھ بھی نہیں ہوں، سرکار کا ادنا سے نوکر، ادنا سے غلام، طالب علم کی حیثیت سے حاضر ہوا ہوں۔ جو کچھ ملا ہے، میری داڑھی نہیں اتری تھی، بادشاہ حسین نے عطا کیا تھا۔ عزت حیدر کی قسم میں پوری ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ پوری کائنات میں کربلا کے میدان میں کتنے علم تھے؟ سارے بولو، ایک علم تھا۔ مجھے عزت حیدر کی قسم میں 4 فقرے پہلے پڑھتا ہوں، اس کے بعد دیکھتا ہوں آپ نے سننا کہاں تک ہے، میں نے پڑھنا کہاں تک ہے۔ حسینیت کی کہاں تک ہے سرحدیں آخر؟ آپ خاموش ہو جائیں گے، میں پریشان ہو جاؤں گا۔ حسینیت کی کہاں تک ہے سرحدیں آخر؟ یزیدیوں کے یہی وسوسے نہیں جاتے۔ نہیں ایسے نہیں، ایسے ذکر میں بولا کرتے ہیں
یزیدیوں کے یہی وسوسے نہیں جاتے، وہ بادشاہ جو تنہا تھا کربلا میں۔ عرصہ 3-4 سال سے میرے استاد محترم سید عقیل محسن نقوی صاحب کے قلم سے لکھے ہوئے کلام جو بہت پسند کیے جا رہے، میرا دل کر رہا ہے آج وہ سنانے کا۔ آیتوں حدیثوں میں آپ مجھے دیکھیے گا، بسم اللہ۔ حسین کہتے کسے ہیں؟ آیتوں حدیثوں میں بات کا اشارہ ہے۔ یہ میں جھولی پھیلا کے مانگ رہا ہوں جس بندے کے اچھا میں لاکھ بار پڑھوں۔ حسینیت کی کہاں تک ہے سرحد آخر، حسینیت کی کہاں تک ہے سرحد آخر، یزیدیوں کے یہی وسوسے نہیں جاتے، وہ بادشاہ جو تنہا تھا کربلا میں کبھی، اب اس کے کتنے علم ہے گنے نہیں جاتے۔ اور آپ کو اچھا بھائی جان نے نعرہ لگوایا ہے، اسٹیج سیکرٹری صاحب نے 4 مصرے کر گئے ہیں، 4 مصرے پڑھنے کو دل کر گیا ہے۔ میں بار الہ سے کہہ رہا ہوں میرے مولا اچھوں کا ذکر ہے تو کچھ اتنی اچھائی دے، اندر کی جو کمال ہے باہر سنائی دے، اور میرے مولا مستوں موالیوں پہ کچھ اتنا کرم تو کر، ہر ماتمی کو آج کلندر دکھائی دے۔ مولا آپ کا بادشاہ رکھے، دیر تک آباد رہے، بہت ہی زبان سلامت رہے۔ کیا کہنے آپ کے مولا آپ کو سلام۔ پڑھا لکھا مجمع ہے، میں نظم پڑھ رہا ہوں۔ آیتوں حدیثوں میں بات کا اشارہ ہے، کون سا؟ انبیاء نے مشکل میں یا علی پکارا ہے۔ مولا آپ کو بادشاہ رکھے، میں جملہ پڑھتا ہوں، اس کے بعد دیکھتا ہوں میں نے پڑھنا کتنا ہے، آپ نے سننا کتنا ہے۔ آیتوں حدیثوں میں، یہ میں جھولی پھیلا کے مانگ رہا ہوں، جس بندے کو کروڑ فیصد یہ یقین ہے نا کہ کربلا والے کرم کرتے ہیں تو میرے گھر کا چولہا جلتا ہے، اس بندے پہ واجب ہے اگر مصرے پہ بولے آیتوں حدیثوں میں بات کا اشارہ ہے، انبیاء نے مشکل میں یا علی پکارا ہے، پلکوں پر ستارے ہیں اور چراغ سینے پر، قبر میں اندھیرے کا انتظام سارا ہے۔ مولا آپ کو بادشاہ رکھے، دیر تک آباد رہے، بہت ہی زبانیں سلامت رہے۔ حسین صاحب ایک جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ آیتوں حدیثوں میں بات کا اشارہ ہے، انبیاء نے مشکل میں، لاہور تک اس بندے پہ راضی جاؤں گا جو اس فکرے پہ بول پڑا۔ آیتوں حدیثوں میں بات پوری ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں، دیواروں سے علی علی کی صدا بلند ہوگی، نوکر کا وعدہ ہے اگلے سال کے اس دن تک خون میں یہ جملے گونجتے رہے تو نوکر کے حق میں دعا ضرور کروں گی۔ آیتوں حدیثوں میں بزرگوں سے دعا چاہیے، جا بات کا اشارہ ہے، انبیاء نے مشکل میں یا علی پکارا ہے، پلکوں پر ستارے ہیں اور چراغ سینے پر، قبر کے اندھیرے کا انتظام سارا ہے۔ فتویٰ دینے والے کیوں سر پکڑ کے بیٹھے ہیں، ماتمی نے کما تو اپنے سر پہ مارا ہے۔ مولا آپ کا بادشاہ رکھے، دیر تک آباد رہے، بہت ہی زبانیں سلامت رہے۔ پڑھنا میں نے اب شروع کیا ہے، میں نے آپ کو بیدار کیا، چاہے آواز ہو چاہے نہ ہو۔ آیتوں حدیثوں میں بات کا اشارہ ہے، انبیاء نے مشکل میں، یا دیکھیے بات کا تو تفتاب آتا ہے جب اگلی بات پچھلی بات سے زیادہ وزنی، ایسی بات ہے نا بھائی جان۔ آیتوں حدیثوں میں بات کا اشارہ ہے، انبیاء نے مشکل میں یا علی پکارا ہے، پلکوں پر ستارے اور چراغ سینے پر، قبر کے اندھیرے کا انتظام سارا ہے، انتظام سارا ہے۔ ایک جملہ میں نے پڑھنا ہے، سمجھنا آپ نے ہے، بزرگ دعا کرتے ہیں میرے لیے کافی ہے۔ انتظام سارا ہے، فتویٰ دینے والے کیوں سر پکڑ کے بیٹھے ہیں، ہم ماں بہنوں کو لے کر مجلسوں میں آتے ہیں، بچوں
آخری سلام، اس کے بعد 2 جملے مصاحب کے یا آیتوں حدیثوں میں بات کا اشارہ ہے۔ انبیاء نے مشکل میں یاری پکارا ہے، پلکوں پر ستارے ہیں اور چراغ سینے پر، قبر کے اندھیرے کا آج جو حالات جا رہے ہیں اس کے مناظر رکھ کے میں یہ جملہ پڑھ رہا ہوں۔ آیت و حدیثوں میں بات کا اشارہ ہے، انبیاء نے مشکل میں یاری پکارا ہے۔ انشاءاللہ یکم ربیع الاول کو سارے اسلام آباد اکٹھے ہوں گے، یہ جملہ سن لینا، اس کے بعد آپ نے فیصلہ خود کرنا ہے نوکر نے بات کیا کی ہے۔ آیت و حدیثوں میں بات کا اشارہ ہے، انبیاء نے مشکل میں یاری پکارا ہے، پلکوں پر ستارے ہیں اور چراغ سینے پر، قبر کے اندھیرے کا انتظام سارا ہے، ایک سینہ پر زندہ ہے، ایک درخت پر سنتھنا، ایک درخت پر مردہ، بول کون جیتا ہے، بول کون ہارا ہے، وجہ کیا ہے؟ سخت قتل و غارت میں ہم وفا پرستوں نے نہ تو بند کی مجلس نہ علم اتارا ہے۔ تاریخ میں کر شام کا بازار نہ ہوتا۔ اللہ اکبر۔ مصائب ذاکری کا حصہ، کروڑ گنا بہتر فضائل پڑھ لیے جائیں، وہ بی بی راضی نہیں ہوتی جو بقیہ چھوڑ کے آتی ہے۔ پہلی غربت تو یہ ہے کہ وہ آ جاتی ہے، اور دوسری غربت یہ ہے کہ وہ دیر سے جاتی ہے۔ ہم اولاد انسان ہیں، میں نے زیادہ تر مصائب پر بی بی نے سب سے زیادہ عطا مجھے کی ہے، یقین جانیں میں کچھ نہیں جتنا بی بی نے مجھے مصائب عطا کی۔ یہ جو پردے داروں والا حصہ ہے، مجلس ختم ہوتی ہے، آپ سب گھروں کو چلے جاتے ہو، یہ 3 بیویاں رہ جاتی ہیں۔ سوال کرو کون کون سی 3؟ ایک محمد مصطفیٰ کی بیٹی، یہ پڑھ دینا آسان ہے، یہ سن لینا آسان ہے۔ ایک علی مرتضیٰ کی بیٹی، ایک مظلوم کربلا کی بیٹی۔ مجھے اجازت دو میں گلے میں کپڑا ڈال کے ہاتھ باندھ کے بتاؤں تینوں کی حالت کیسی ہوتی ہے۔ محمد کی بیٹی کا پہلو زخمی ہوتا ہے، حسین کی بیٹی کا سر زخمی ہوتا ہے، حسین کی بیٹی کے کان زخمی ہوتے ہیں، علی کی بیٹی کا سر زخمی ہوتا ہے۔ جب ساری مستورات چلی جاتی ہیں، حسین کی بیٹی پھوپھی کا دامن پکڑ کے کہتی ہے، پھوپھی اماں یہ جو ہمارے بابا کے غم میں اتنا رو رہے تھے ہمارے کیا لگتے ہیں؟ رو کے علی کی بیٹی کہتی ہے تیرے بابا حسین کے عزادار ہیں، تڑپ کے اٹھتی ہے، منہ پہ ماتم کر کے کہتی ہے اماں کاش یہ کربلا میں ہوتے اور میرے اکبر کو کوئی نہ مارتا، میرے کو ماتم کر نہ ماتم کر، مولا آپ کا پرسہ قبول فرمائے، کوئی غم نہ دیکھو سوائے غم حسین کے۔ میں نے ایک جملہ پڑھا ہے، تاریخ میں کل شام کا بازار نہ ہوتا۔ جملہ اگلا پڑھ دوں، ہو سکتے تیرا ہاتھ سینے پہ آ جائے ماتم کرنے کے لیے۔ تاریخ میں کل شام کا بازار نہ ہوتا، شبیر کا بیٹا کبھی بیمار نہ ہوتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ماتم کرتے آنا پرسہ دیتے آنا، مولا تمہارا پرسہ قبول فرمائے۔ جانتا ہوں مصائب کے عاشق لوگ بیٹھے ہو، یہ لاہور کی عدالت تھی، قاضی سید جج تھا، سید سجاد حسین، کبھی لاہور جاؤ نا کسی سے پوچھ لینا، سید سجاد حسین شاہ قاسمی جج تھا، اور جج کی کرسی پہ بیٹھا، جب مجرموں کو آواز دیتے ہیں اس میں سے کسی نے آواز دی زینب حاضر ہو، تیرا پتھر کا دل ہے تو برداشت کر دے، میں دیکھتا تو سنتا کہاں تک ہے، کیا کہا اس نے؟ زینب حاضر ہو۔ جج بھی سیدزادہ تھا، کرسی سے اترا نہیں، گر پڑا، ساتھ والے کمرے میں جا کے کہتے یا علی تیرا اپنا مقدر، میں 1400 سال بعد اپنی عدالت میں تیری بیٹی کا نام نہیں سن سکا، اللہ جانے وہ علی کیسا تھا،
المعروف دھار دھار شان نہ دیکھتا پڑھنے والا کون ہے سننے والے کتنے ہیں. چھوٹا بچہ بھی ہوتا نا ممبر پہ ایک دفعہ کہہ دیتا نا ہائے شام مجھے عزت حیدر کی قسم اتنا روتا مومنین سہارا دیتے. بڑا کوئی نفیس سید تھا کسی کام کے سلسلے میں سے بازار جانا پڑ گیا. بازار گیا نا واپسی پہ اس کو بزرگوں شام ہو گئی. آگے آگے سید تھا پیچھے 4 مستورات جا رہی تھی. 4 مستورات میں سے ایک مستور پیچھے رہ گئی. مجھے غازی کے علم کی قسم تینوں مستوروں نے پیچھے موڑ کے کہا زینب جلدی کر شام ہونے والی ہے. مجھے عزت حیدر کی قسم سید نے منہ پہ ماتم کرنا شروع کیا. موڑ کے کہتے بیویوں تمہارے میں سے زینب نام کس کا ہے. ایک بچی آگے بڑھی ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے شاہ جی میں آپ کی بیٹیوں کی جگہ پہ ہوں میرا نام زینب ہے. سید نے منہ پہ ماتم کر کے کہا اگر تمہارے ماں باپ نے تیرا نام زینب رکھا ہے میں سید ہو کے منت کرتا ہوں آج کے بعد بازار نہ آیا کر. ہم 1400 سال سے زینب کو بول رہے ہیں کہاں علی کی بیٹی کہاں شام کے بازار. بسم اللہ کرو ماتم کی تیاری. مولا تمہارا غصہ قبول فرمائے. کوئی غم نہ دیکھو سوائے غم حسین کے. عزت حیدر کی قسم سجاد کے جتنے دکھ بڑھے جائیں نا جتنے دکھ بڑھے جائیں کم ہے. میں حقیر بیان نہیں کر سکتا. ذاکرین سے سنتے ہو نا 25 کو زہر ملا دنیا سے رو رو کے 40 سال کے بعد دنیا سے چلا گیا. 25 کو قتل ہوا. مجھے غازی کے عالم کی قسم غد پر ہوں مجھے ممبر سے اترنا نصیب نہ ہو. کربلا سے لے کے شام تک 36 شہر 72 بازار 288 موڑ 344 گلیاں سجاد کا قتل ہو جاتا تھا. جب بھی کوئی معصومہ کی زلفوں میں ہاتھ ڈال کے تمانچہ مار کے کہتا بلا عباس کو بلا غازی کو بلا اکبر. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. باتوں کے بنا ہے اجازت پڑھوں یا چھوڑ دوں. مولا کا پرسہ قبول فرمائے. جب دنیا سے جانے لگا نا تیرا چوتھا امام جناب باقر روایت کرتے میں نے اپنے بابا کو 9 کفن پہنائے. یہ پڑھ دینا آسان ہے یہ سن لینا آسان ہے. وضاحت کر دوں جب پہلا کفن پہنایا نا جناب باقر کہتے ہیں آنسوں سے تبدیل ہو گیا. جب دوسرا پہنایا پھر سرخ ہوا. جب نامہ کفن پہنایا نا جناب باقر کہتے ہیں میں نے اپنے بابا کے قدموں پہ سر رکھا. میں نے کہا بابا 40 سال خون روتا رہا آج دنیا سے جا رہا ہے. آج خون رونا بند کر کے جناب سجاد کا میت کانپا. آواز باقر میں 4000 سال بھی روتا رہتا تیری دادی کی چادر کا مول نہیں ہے. آواز میں بھی زندہ تھا میری ماں کا مردہ. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. مولا کا پرسہ قبول فرمائے. جناب باقر نے قدموں پہ سر رکھا. آواز